علیکم احمد سمرو. آج اتوار تھا اور چھٹی کا دن تھا، مگر اس کے باوجود خبریں گرم رہیں. پورا دن طرح طرح کی خبریں آتی رہیں، تو ان میں کچھ چیدہ خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. سب سے بڑی خبر جو ہے، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے پی پی 52 پنجاب اسمبلی کا جو حلقہ ہے سمڑیال کا. وہاں ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیت رہی ہے. لیکن اصل میں ہوا کیا ہے اور تحریک انصاف کیوں چیخو پکار کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے. نواز شریف صاحب ایک بار پھر لندن چلے گئے ہوئے ہیں اور ظاہر عید ہے، اور عید سے پہلے نواز شریف صاحب کا لندن جانا، اس پر کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کے خلاف بڑی تحریک کا اعلان کر دیا ہے. یعنی مولانا کوئی ایسی تحریک چلانے جا رہے ہیں جس سے اگر مولانا کے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر مولانا صاحب حکومت کے خاتمے کی تحریک بھی چلا سکتے. صدر زرداری سے ملاقات کرنے پہنچے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اسپیکر اور اپنے وزراء کے ہمراہ. اور اس کے علاوہ بڑی خبر جو ہے جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے وہ آ رہی ہے روس سے، جہاں روسی طیارے 40 لڑاکا طیارے یوکرین کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے تباہ کر دیے حملے میں. تو اس پر بھی بات ہوگی. اور میرا خیال ہے آغاز سیدھا الیکشن سے. انتخابات اور دھرنے، یعنی جب اگر تحریک انصاف انتخابات کا حصہ ہے، یعنی انتخابات میں حصہ لیتی ہے بطور جماعت، یا پھر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، تو پھر آخر جو ہوتا ہے نا انتخابات کے بعد اگلا قدم پی ٹی آئی کا وہ ہوتا ہے دھرنوں کا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سمڑیال کے الیکشن جو ہے سمڑیال کے وہ ہو چکے ہوئے ہیں ضمنی الیکشن، اور غیر سرکاری نتائج ظاہر ہے جب تک مکمل نتائج کمپائل نہیں ہوتے تو تب تک ہم نمبر نہیں دیں گے کہ کتنے ووٹ کس نے لیے ہیں. لیکن پنجابی کے اندر لینتھاں تو اگے جناب مسلم لیگ نون کی امیدوار ہنا ارشد وڑائت صاحبہ، اور ان کے پیچھے نمبر 2 لیکن بہت پیچھے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاط صاحب، وہ اور پیپلز پارٹی بھی اس بار ذرا الیکشن میں تھی تھوڑا سا پہلے سے بہتر پوزیشن میں. تو پیپلز پارٹی کے امیدوار کو بھی ووٹ کچھ ملے ہیں، لیکن کتنے ملے ہیں ظاہر ہے وہ نمبر 3 پہ ہوں گے، نمبر 4 پہ ہوں گے جب مکمل رزلٹ آ جائے گا. کیونکہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے اسی امیدوار نے میرا خیال ہے 300 ووٹ لیے تھے. تو جالے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمارا ووٹ ڈبل ہو جائے یا 3 گنا 4 گنا زیادہ ہو جائے، بے شک 2-4 ہزار 5-7 ہزار ہی ہو، تب بھی ہم سمجھیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا بہتری جو ہے وہ بہتر رزلٹ ہم نے دیا ہے. تو بہرحال اب قصہ کچھ یوں ہے کہ آج دوپہر کو ہی پی ٹی آئی گیو اپ کر چکی تھی الیکشن. گیو اپ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگانا، تو اس میں یا بے ضابطگی کا الزام لگانا. کچھ دن پہلے تاج حیدر صاحب فوت ہو گئے تھے، پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے وہ انچارج ہوا کرتے تھے. تو الیکشن کہیں بھی ہو رہے ہوتے تھے، تاج حیدر صاحب کی وہ اپنی ذمہ داری لیتے تھے، اور وہ پھر اپنے وہاں الیکشن لڑنے والے گراؤنڈ پہ جو لوگ ہوتے تھے ان سے رابطہ رکھتے تھے، اور پھر وہ الیکشن کمیشن کو لکھتے تھے پراپر ثبوت کے ساتھ کہ جی شکایت ہے ہماری. یہاں پر بھی پیپلز پارٹی نے الیکشن پولنگ ڈے سے پہلے شکایتیں کی، لیکن میں بات کر رہا ہوں تحریک انصاف والوں کی کہ دن بھر ٹویٹر پر ہم دیکھتے رہے کہ جی دھاندلی ہو رہی. بھائی بالکل ہو رہی ہوگی. حکومت ہے مسلم لیگ نون کی پنجاب میں، مرکز میں، ممکن ہے سرکاری مشینری ان کے حق میں استعمال ہو رہی ہو، لیکن الیکشن کمیشن کو کتنی چٹھیاں لکھی گئی، یا یہ کہہ کر لکھنا مناسب نہیں سمجھا گیا کہ کیونکہ الیکشن کمیشن تو ملا ہوا ہے تو ہم خط کیوں لکھیں. بھائی ملا ہوا ہو یا نہ ملا ہوا ہو، آپ نے وہ چیز ریکارڈ پہ رکھنی ہے، لانی ہے. تو اب رزلٹ آنے سے پہلے اسلام آباد میں وہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جلسہ بہت بڑا کیا تھا، تو الیکشن تو ہم جیت رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے. انہوں نے یہ الزام لگایا. میں دیکھ رہا تھا حماد اظہر صاحب، وہ بھی کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے لیکن وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں باقی رزلٹ پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند صاحب وہ بھی رزلٹ شیئر کر رہے ہیں. ان کے رزلٹ میں پیپلز پارٹی کہیں کسی پولنگ اسٹیشن پر دوسرے نمبر پر اور کسی پر تیسرے نمبر پر انیشل رزلٹس میں. باقی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی بہت پیچھے ہے، لیکن وہ بھی رزلٹ شیئر کر رہے تھے. جو تحریک انصاف والے ہیں انہوں نے رزلٹ
ماننے سے انکار کرتے، یعنی رزلٹ آنے سے پہلے ہی رزلٹ ماننے سے انکار کرتے ہوئے اعلان کیا RO آفس کے باہر سیالکوٹ میں احتجاج کرنا ہے۔ تو وہاں لوگ اکٹھے بھی کر لیے، ظاہر ہے PTI کے پاس لوگ ہیں پنجاب میں، ایسا نہیں کہ ختم ہو گئے، ان کو ایکٹیو کرے، موٹیویٹ کرے گی لیڈرشپ تو وہ نکل آتے ہیں۔ اور اس طرح اب وہ سختی نہیں ہے جس طرح ماضی میں پہلے ہوا کرتی تھی۔ 9 مئی ظاہر ہے 9 مئی کا ذرا آہستہ آہستہ معاملات دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال تو PTI کے لوگ جو ہیں انہوں نے سیالکوٹ میں جا کر کہا کہ میں احتجاج کریں گے، تو RO آفس کو جانے والے راستے انتظامیہ نے کنٹینر لگا کر بند کر دیے۔ اب رزلٹ مکمل آئیں گے اور یقینی طور پر PTI جو ہے وہ رزلٹس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گی۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، حنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا بڑا دلچسپ ہے، اور وہ ٹویٹ جو ہے نا وہ بغیر دیکھے صرف انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی امیدوار جو ہے نا ان کی ہم نام حنا ارشد وڑائچ صاحبہ، جن کے والد صاحب کے انتقال کی وجہ سے سمڑیال کا حلقہ خالی ہوا PP 52 جہاں ضمنی الیکشن ہوا آج، تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا۔ اب ہمارے میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خبر پہلے آ گئی یا ایک ٹکر پہلے آ گیا، اس کے بعد نئی ڈیولپمنٹ آ گئی، وہ ٹکر آ گیا تو وہ پہلے والا ٹکر بھی چلتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ دوسرا بھی چلتا رہتا ہے۔ اب بالکل ایک ٹائم پہ کچھ سیکنڈز کے فرق سے کچھ ٹکر چلے ہیں، یا آپ اسکرین دیکھ لیں، یہ جناب دنیا نیوز کے ٹکرز ہیں، ٹائم ہے 7:09، 19:09۔ جو پہلا ٹکر ہے وہ ہے جو انہوں نے لگایا ہے، جو سیکوینس لگایا ہے حنا پرویز بٹ صاحبہ نے، اس میں جی مسلم لیگ نون کی امیدوار حنا ارشد وڑائچ 18,006 ووٹ لے کر آگے۔ پھر دوسرا ٹکر اور سیالکوٹ سے ہی کہ مسلم لیگ نون کی حنا ارشد وڑائچ جو ہے 9,566 ووٹ لے کر برتری انہوں نے حاصل کر لیا ہے ایک ٹائم پہ۔ ٹائم وہی ہے 19:09، یعنی 7:09۔ تو یہ 3 انہوں نے ٹکر شیئر کیے ہیں۔ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ فاخر نشاط گھمن 8,440 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، اس پر بھی لگ بھگ وہ ذرا اس کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے کیا ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ PTI والے یہ کہیں گے کہ جی جیت تو ہم رہے تھے، انہوں نے تو فارم 47 کے تحت یہ جیتے، فارم 45 پہ ہم جیت رہے تھے۔ ویسے تو ندیم افضل چند صاحب نے بھی شیئر کیے ہیں رزلٹ نا، انہوں نے فارم 45 شیئر کیے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ قومی میڈیا کے لیے ہے کہ فارم 45 پہ رزلٹ ہے، 47 پہ کچھ اور ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ چند صاحب بھی یہی کہتے ہیں، جو PTI کہتی ہے کہ حکومت فارم 47 والی ہے۔ پیپلز پارٹی کے کافی سارے لیڈران کا یہ موقف ہے کہ اب یہ فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن اس حکومت کے اتحادی بھی ہیں۔ گورنر نے بھی کہا تھا، گورنر پنجاب نے بھی۔ تو بہرحال اب رولا پڑ گیا ہے جی، دھرنے ہوں گے، احتجاج ہوگا، کتنا احتجاج ہوتا ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب ایک تحریک کا سوچ رہے ہیں، میں بھی اگر یہ سیالکوٹ سے وہ تحریک ان کے لیے اٹھ جائے، ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بس آج کی رات میں ہی رولا مک جائے، رات گئی بات گئی، اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن میں جائیں گے، پٹیشنیں کریں گے، نہ کریں، ان کی مرضی ہے۔ اچھا جی، نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، اور لندن بتایا گیا کہ جی وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے گئے ہیں۔ تو ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی ایک دوست نے کہا کہ جی عید منانے پردیسی اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ میاں صاحب ظاہر عید کے دنوں میں جا رہے ہیں، ویسے میاں صاحب کا ریگولر چیک اپ ہوتا ہے، کچھ عرصہ پہلے بھی گئے تھے تو ممکن ہے ریگولر چیک اپ ہو، لیکن لوگ جو ہے نا معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یار کوئی بیمار ہے، کوئی جا رہا ہے اپنے علاج کے لیے جا رہا ہے، لیکن لوگوں نے اچھا سوشل میڈیا پر یہ جو میمز کا سلسلہ چلا ہے نا، تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی میم بنائے، کوئی نہ کوئی ایسی جگت جو ہے نا وہ مارے۔ تو اسی طرح کا جملہ تھا۔ بہرحال نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہوئی حکومت کے اندر۔ ہاں، لاہور کی حد تک ان کی ذمہ داری، وہ جو لاہور کا جو پرانا آرکیٹیکٹ ہے، لاہور کی جو اولڈ سٹی ہے، اس کو اصل شکل میں بحال کرنے کا جو ایک پروجیکٹ ہے، اس میں ضرور نواز شریف صاحب نے اس کو وہ چیئر کر رہے ہیں، تو وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن قومی سیاست میں وہ بطور پارٹی کے سربراہ تو ہدایت دیتے ہیں، اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب عید ادھر منائیں وہاں منائیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا جی، صدر زرداری صاحب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج ملاقات کی گورنر ہاؤس میں لاہور میں۔ زرداری صاحب کو تقریباً کوئی 8-10 دن ہو گئے ہیں، اور میں نے کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی فوٹیج نہیں دیکھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہے کرٹسی کال کرنے صدر صاحب سے ملنے گئی ہو۔ آصف زرداری نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے لیڈر نہیں ہے، پاکستان کے صدر ہیں،
اس اتحادی حکومت کے صدر ہیں جس اتحاد کے جس میں وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ کی پارٹی ہے، جس کی وہ سینئر نائب صدر بھی ہیں۔ تو بہرحال وزیر اعظم صاحب باہر گئے ہوئے تھے، آئے، کل کوئٹہ تھے اور آج لاہور آئے، اتوار کو عموماً لاہور میں ہوتے ہیں، تو وہ چل کر گئے۔ چچا ہیں مریم نواز صاحبہ کے، وہ گئے، صدر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اسپیکر ان کے ہمراہ تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ان کے ہمراہ تھے، وہاں گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے صدر صاحب کو بتایا ہے اپنے جو 4 ملکی دورے کے بارے میں، کوئٹہ کے دورے کے بارے میں، کیونکہ بلوچستان کے بارے میں جو صدر صاحب کا کی ایک لاہ عمل جو حکمت عملی رہی ہے ماضی میں، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو پولیٹیکل قوتیں تھیں ان کو آگے رکھا تھا، تو اس کا فائدہ بہرحال پاکستان کو بہت زیادہ ہوا تھا۔ انسرجنٹس جو تھے وہ آئسولیٹ ہو گئے تھے، تو صدر صاحب کے ساتھ انہوں نے بلوچستان کی صورتحال پر بھی ڈسکس کیا۔ پاک انڈیا تناؤ جنگ کے بعد وہ جو دورہ کر کے آیا آذربائیجان کا، ترکی کا اور تاجکستان کا اور ایران کا، اس پر بھی انہوں نے صدر صاحب کو کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ شیئرنگ کی، بریف کیا ان کو، اور صدر صاحب نے کہا کہ جی ہم پاکستان کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، جو آنکھ اٹھے گی وہ آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ میں روسی طیاروں پر آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ وجہ بنی ہے، ویسے تو مولانا صاحب مسلسل جلسے بھی کر رہے ہیں، کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف ان کے بڑے بڑے، فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، لیکن یہ ہمارا جو ڈومیسٹک ایک مسئلہ سمجھا جا رہا ہے، مطلب قومی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے اور بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، سینٹ نے بھی پاس کر دیا، صدر صاحب نے اس پر دستخط کر دیے، اب وہ قانون بن چکا ہوا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہم اس کو نہیں مانتے، شریعت کے خلاف ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جب ہم جو ہمارا عوامی رابطہ ہے یا جو ہماری تحریک ہے اس میں یہ نکتہ بھی ہوگا اور ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، کیونکہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اسلام میں تو بلوغت عمر کی حد نہیں ہے، جی بلوغت کی حد ہے، جی بلوغت جو بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کروا دی جائے۔ تو بہرحال مولانا صاحب کی اپنی رائے ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اس قانون کو مسترد کیا، حالانکہ سندھ میں بڑے عرصے سے 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی ہے، کوئی پکڑا جاتا ہے تو گرفتار بھی ہو جاتا ہے، ورنہ ہوتی رہتی ہیں خاموشی سے۔ پنجاب میں 16 سال کی عمر مقرر ہے، تو اب اسلام آباد کی حد تک یہ جو قانون بنا تھا، تو مولانا صاحب اس کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور اگر مولانا صاحب کی ڈیمانڈ نہیں مانی جائے گی تو مولانا صاحب کتنا آگے جائیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہ وہ تحریک مولانا صاحب کی حکومت گرانے کے لیے ہوگی یا پھر اسی طرح بس جلسے ولسے کر کے عوام کو بتاتے رہیں گے کہ یہ قانون پاس ہوا ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں۔ اچھا، جب غیر ملکی میڈیا یوکرین کے حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے اور یوکرین کا یہ دعویٰ ہے کہ سائبیریا کے ایک علاقہ ہے بیلیا ایئر بیس ہے روس کی، وہاں پر اسٹریٹجک بمبار طیارے جو ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے یوکرین نے، اور 40 طیارے جو ہیں نا وہ آگ میں جل گئے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نقصان پہنچا ہے اور ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، یہ یوکرین کا دعویٰ ہے۔ اور تباہ ہونے والے طیاروں میں TU-22 اور TU-95 یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل داغتا ہے، یہ جو طیارے داغتے ہیں تو ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ روسی ایئر بیس روس کے علاقے ایرکٹسک کے شمال میں واقع ہے، اور محاذ جنگ سے 4000 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے پر ہے، 4000 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے پر انہوں نے جا کے اپنا یوکرین کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے روس کے 40 دور تک مار کرنے والے میزائل اٹھانے والے، ایٹمی میزائل اٹھانے والے طیارے تباہ کر دیے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال اگر ایسا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی روس اس کا جواب دے گا اور وہ خطرناک ہو سکتا ہے، ایک اور صورتحال دنیا کے لیے تشویشناک بن سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔